अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैरियत से रखे। और आज मैं आई हूँ आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और लगेगी मेरे ख़्याल से, तो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि और इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा कि हमारी बहनों की सेफ्टी के लिए है ये वीडियो। और आज मैं जो है हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगी, और आज जो है मैं सबके लिए टॉपिक लाई हूँ, जो कि आजकल बहुत ही हो रहा है। बेचारी औरतें जो हैं वो मर्दों से पिट रही हैं और शोहरों से अपने पिट रही हैं। आज मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्द जब चाहे औरत पे हाथ उठा रहा है और जब चाहे जो है उसको यूज़ कर रहा है जब चाहे। और क्योंकि सारे राइट्स क्या मर्दों के लिए होते हैं, औरतों के लिए कुछ नहीं होता। तो मैं ये आज दरख्वास्त करने वाली हूँ कि औरतों के लिए भी कोई कानून हो, औरतों के लिए भी कोई कानून हो। बेवजह की बच्चियां जो हैं वो मार खा रही हैं, कभी भाइयों से कभी शोहरों से। भाई, शोहर और बाप का जो हाथ होता है वो मारने के लिए नहीं उठना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठना चाहिए। अपने जो है औरत के लिए, अपनी जो है बेटी के लिए, अपनी जो है अपने जो है कहते हैं मर्द का हाथ जो होता है वो तहफ़्फ़ुज़ होता है। और कहते हैं छत होती है एक, जो शोहर होता है एक छत होता है एक औरत के लिए। और एक जो है बाप होता है वो भी छत होता है। और भाई भी, बाप के बाद भाई भी छत होती है। लेकिन हमारे जो है माशरे में ऐसा कुछ नहीं होता। बाप के बाद तो जो है बहनों को, लेकिन काफ़ी भाई ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, उनका फ़र्ज़ समझते हैं, उनका हक़ समझते हैं। और काफ़ी शौहर भी ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को खुश रखते हैं और उनका हक़ समझते हैं, उनके हकूक़ अदा करते हैं। 5 उँगलियाँ कहते हैं बराबर नहीं होती, लेकिन जो मेरी बहनें जो गाँव में हैं, जो शहरों में हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कैद खाने में बंद हैं, ना कहीं आ जा सकती हैं, अपने शौहर के अफेयर्स की वजह से ना किसी से बात कर सकती हैं, ना और बेवजह की मारें खा रही हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ एक ऐसा कानून होना चाहिए कि वो जाके अपनी दरख्वास्त करवा सकें, लिखवा सकें, अपने लिए आवाज़ उठा सकें, एक एप्लीकेशन दे सकें। एक ऐसा इदारा खुलना चाहिए जो कि उनकी हेल्प करे। और जो जिस शौहर ये बेवजह के तशद्दुद करते हैं और बदतमीज़ियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और हाथ उठाना सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, उसका जो है हमारे नबी ने भी मना किया है कि हाथ मत उठाएं औरत पे। वो तो है कि डरा सकते हैं हम, और मतलब अगर ज़्यादा वो बदतमीज़ी कर रही हैं, काफ़ी मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो शौहरों से बदतमीज़ी करती हैं। अगर कोई ऐसी है तो मतलब कहा गया है कि आप डरा सकते हो, चुप करा सकते हो। अगर वो चुप नहीं हो, आप उन्हें डरा सकते हैं, समझा सकते हैं। प्यार से ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल की जा सकती है। आजकल दुनिया में रह क्या गया है, नफ़रतें ही नफ़रतें हैं। तो कुछ बोल हम अगर प्यार से अपनी बीवी या अपने बच्चों से बोल देंगे या किसी और से बोल देंगे, तो और से यानी और का मतलब यानी कि माँ, बहन, और जैसे कि हमें राह में मिलने वाले लोग होते हैं, जैसे हम कभी अपने स्वीपर्स जो होते हैं उनसे भी हम बदतमीज़ी कर लेते हैं। हमारी मासियाँ वगैरह जो होती हैं हम उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते। हर इंसान अपनी रिस्पेक्ट रखता है, लेकिन इसका मतलब मजबूरी के तहत वो काम कर रहा है आपके घर में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना गुलाम समझे, उससे बदतमीज़ी करें। सो मैं वो चाहूँगी कि हाँ, चुप करा सकते हैं, आप डरा सकते हैं, लेकिन हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, फेस पे नहीं मार सकते हैं। कितनी सारी मेरी बहनें हैं जो ये दुख लेके दुनिया से चली गई हैं। कितनी सारी मेरी बहनें हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। हस्बैंड अफेयर कर लेता है, जब बीवी को पता चलता है तो मार कर चुप कराया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सॉरी, कानून में बोल गई। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बहनों के लिए ऐसा कानून निकले कि वो कंप्लेन करा सकें। ऐसा कोई इदारा हो जो उसी वक्त ही एक्शन कर सकें। जैसे कि सरेआम की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनको जो है तहे दिल से बहुत ही मैं उनको प्राउड है मुझे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी भी कोई इदारा है जो बेसहारा औरतों के लिए कुछ करता है। और जो है
मैं चाहूँगी कि एक ऐसा इदारा हो जो मेरी बहनें पिट रही हैं बेवजह का बच्चों के सामने, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, घर में माँ बाप की झगड़ों की वजह से बच्चे जो हैं वो बागी बन रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, घर में जो माहौल वो देखेंगे आगे जाके वही अपनाएंगे। तो हमें अपने घर का माहौल भी, अब कैसे घर का माहौल सेट करें अगर बदतमीज़ शौहर है कि बदतमीज़ी कर रहा है और किसी किस्म का जो है। काफ़ी मेरी बहनें ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बताती और शौहर बताने भी नहीं देते। काफ़ी शौहर ऐसे होते हैं कैद खाने में रखते हैं कि पड़ोसियों से भी वो शेयर नहीं कर सकती, बंद हो। और जो धमकियाँ देते हैं, डराते भी हैं कि भाई मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें ये कर। आजकल वाक़यात भी ऐसे हो रहे हैं जो डर जाती हैं औरतें। तो उनके लिए एक ऐसा इदारा होना चाहिए, बल्कि जैसे ही वो हाथ उठाए तो फ़ौरन पुलिस आ जानी चाहिए। ऐसा कोई मतलब उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ हो कि वो एक फ़ोन करें और पुलिस फ़ौरन घर पर आ जाए और उस इंसान को सबक सिखाए। अगर अगर वो इंसान कहता है कि भाई नहीं, ये मुझसे बदतमीज़ी कर रही है, इसने ये किया, तो आप जो है उनके लिए भी होना चाहिए कि वो भी कंप्लेन कर सकें। लेकिन औरतों के लिए ख़ास करके मैं बोलूँगी कि बेवजह की मेरी बहनें भी अपने घरों में पिट रही हैं, मार खा रही हैं, लेकिन सब कुछ कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, फिर भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी शौहर ऐसे होते हैं जो अपने अफेयर्स की वजह से अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं उनका मुंह बंद कराने के लिए, और बहुत बुरा भी हो रहा होता है। और मर्द समझता है कि हम दूसरी तीसरी शादी हम आराम से कर लेंगे और हम अपनी बीवी को, क्योंकि ऐसा अमूमन होता भी है, दूसरी तीसरी शादी करके और जो है अपनी बीवियों का हक उन्हें नहीं देते हैं। वो तो शादियां करके मज़े में घूम रहे होते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन हमारे नबी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको उनकी जो है हेल्प करने के लिए, उनके सर पे हाथ रखने के लिए, मतलब एक नेकी का काम किया। और यहाँ पे हमारे मुआशरे में क्या होता है, जिसका दिल चाहे दूसरी शादी कर ले, जिसका दिल चाहे, बेबी नहीं हो रहा तो भाई बेबी औरत के हाथ में थोड़ी है, अल्लाह के हाथ में है। और बच्चे तो मर्द के नसीब से होते हैं, औरत के नसीब से थोड़ी। और अगर औरत में कोई खामी नहीं है तो मर्द अपना टेस्ट भी नहीं कराना चाहता। भाई हर किसी में खामी हो सकती है, अगर औरत में नुक्स हो सकता है या औरत में कोई नुक्स, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कहूँगी, अल्लाह सबको सेफ रखे, अगर औरत में कोई कमज़ोरी है, कोई इस तरह का हो सकता है, तो मर्द में भी हो सकता है कि जो है बॉडी में कोई वीकनेस हो या कुछ हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप दूसरी शादी करते फिरें और बोलें कि भाई ये औरत सही नहीं है, ये बेबी नहीं पैदा कर सकती। ये अल्लाह के काम है, हमें अल्लाह के काम में हाथ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है अपने हम सफ़र की हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। काफ़ी ऐसे शौहर हैं जो अपनी बीवी को ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, उनको जो है उनके साथ हेल्प कराते हैं और अपने आप को कोई वो नीचे नहीं समझते हैं। काफ़ी ऐसे शौहर होते हैं जो अनापरस्त होते हैं, फिर वो जो अफेयर वगैरह करते हैं, अपने आप को तो घर में वो बड़ा वो समझते हैं, लेकिन बाहर जाके मुँह मारते हैं और बाहर लोगों से, औरतों से मिन्नतें कर रहे होते हैं, हमसे मिलो। और जब बीवी ये सब कुछ देख लेती है तो तशद्दुद और हाथ उठाना और बदतमीज़ी करना। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी औरतों के लिए जो बेगुनाह मारे खा रही हैं, बेगुनाह, ऐसी औरतों के लिए एक इदारा होना चाहिए जहाँ पे वो कंप्लेन करा सके, और ऐसी, और फिर उस कंप्लेन पे वो कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ऐसे इंसान को सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम अगर कंप्लेन कराएं तो वो लोग जैसे हमें बुलाया और सामने सामने बात हुई, सुलह हुई और हल्फ उठाया और ये, लेकिन वो बदल जाते हैं लोग। मैंने आंखों से देखा है, हल्फ उठा के भी बदल जाते हैं लोग, फिर वही करने लग जाते हैं, फिर वही औरतें पिटती हैं। ऐसा काम होना चाहिए कि आइंदा वो मर्द डरे कि वो काम करने से, कि भाई मेरी बीवी के पास ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और मैं कह रही थी कि इस तरह का मेरी बहनों के लिए होना चाहिए कि वो जैसे भी कोई मर्द अगर हाथ उठा, औरत को आप अपनी इज्जत बना के शादी करके लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी जागीर बन गई, आप उस पर अपने घर के काम भी करा रहे हैं और उस पर आप हाथ भी उठा रहे हैं। और अगर वो आपका कुछ देख लेती है तो आप उसको ऐसे चुप कराओगे, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं चाहती हूँ अगर मर्द अफेयर करे ना तो भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पहले वो कंप्लेन कराए कि भाई, पहले वो इजाज़त लेके मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और मैं ये कहना चाह रही थी कि जो है अगर दूसरी तीसरी शादी मर्द समझते हैं कि हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, अगर हमारे इस्लाम में ये है या इजाज़त मिली है, तो हमारे नबी ने उन औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो बेसहारा थी, उनकी जो है हेल्प की। और हम क्या करते हैं, हेल्प नहीं, अपने दिल की खुशियों के लिए, अपने जो है लड्डू फुटाने के लिए, खुशियाँ करने के लिए। भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि दूसरी तीसरी शादी, तो पहली बीवी को तो उसके हकूक़ दो, उसके बच्चों का खर्च दो। बल्कि ऐसा कानून होना चाहिए कि वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन हो कि भाई ये इंसान दूसरी शादी करना चाहता है, इसकी बीवी राज़ी है या नहीं है, बीवी लिख के दे, फिर शादी हो।
اور اگر شادی ہو تو بیوی کا پورا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ، کیونکہ عموماً مرد جو ہے نا دوسری شادی کر کے اور اپنی بیویوں کا خرچہ نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں بھیڑ بکری کی طرح، ان سے گھر کا کام بھی کراتے ہیں نوکروں کی طرح، لیکن نہ اپنے بچوں کو تحفظ دیتے ہیں، نہ اپنے، کیونکہ جب دوسری بیوی سے بچے ہو جاتے ہیں نا تو پہلے بچوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، بھلے وہ کتنے بھی اچھے ہوں۔ تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے تو پہلے جا کے مرد وہ لکھے، اگر اپنی دل کی خوشی کے لیے سہارا نہیں دے رہا، اپنے دل کی خوشی کے لیے شادی کر رہا ہے خام خواہ کا، تو کسی کی بیٹی کو دکھ دے رہا ہے، کوئی اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دوسری شادی کی خواہشیں رکھتے ہیں، ویسے عموماً مرد جو ہے نا دوسری شادی کا سن کے ہی ان کے چہرے پہ لڈو پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے مردوں کے لیے میں یہ بولوں گی کہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ پہلے وہاں پہ جا کے لکھ کے دیں کہ بھائی ہمیں دوسری شادی ہمیں کرنی ہے، اور اپنی بیوی کے لیے سارا اس کی بیوی کا لکھوایا جائے، بیوی سے سگنیچر لیا جائے، اور اس سے بھی سگنیچر لیا جائے کہ بھائی تم اپنے بچوں کا یہ تحفظ کرو گے۔ اگر وہ چیزیں نہیں دیتا تو وہی ادارہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کرے۔ یہ میں چاہتی ہوں کہ اتنا ہونا چاہیے عورت کے لیے، جو بیچاریاں گاؤں میں پٹ رہی ہیں، جو بیچاریوں کے بچے چھن گئے ہیں، ایک ماں جیسے سینے سے لگاتی ہے نا، کوئی ماں نہیں لگاتی سینے سے، کوئی اور، چلو سوری، میں ایک ماں اپنی ماں جیسے سینے سے لگاتی ہے نا تو کوئی اور نہیں لگا سکتی، ظاہر سی بات ہے ہر ماں اپنے بچوں کو ہی وہ کرے گی، لیکن ہر ماں جو ہے ماں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کسی اور کے بچے کو کوئی نہیں سنبھالتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہنے کا، اگر کسی کو برا لگا ہو تو سوری۔ اور کوئی جو ہے ماں نہیں بن سکتا کہ بچے کے لیے، جو بچے کی ماں ہوتی ہے وہی اصل ہوتے ہیں کہ بھائی پھپھو پال لے گی، بھائی خالہ پال لے گی، نہیں، ماں ہوتی ہے۔ ماں کا اپنے بچوں سے اس کی ماں کبھی مت چھینیں۔ اگر آپ دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ دیکھیں اور ان کی ماں مت چھینیں۔ جیسے دوسری شادی کے کرنے کا وہ آتا ہے تو بچے چھین لیتے ہیں عورت سے اس کی اولاد مت چھینے، کم سے کم اس کا سہارا تو اس کو دیا جائے۔ ساری چیزیں، ساری پرابلمز عورت کیوں سہے، مرد کو بھی سہنا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے میں کہتی ہوں۔ اور مرد تو عورت کا حق مہر بھی معاف کرا دیتے ہیں کہ بھائی اگر عورت نے 2 لاکھ روپے یا 1 لاکھ حق مہر لکھوا لیا تو اس پر بھی اعتراض ہوا جاتا ہے اور اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی معاف کرا لو۔ کیوں معاف کریں بھائی، ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے۔ تو ایسے بھی میری بہنوں کو ڈرا سہما کے اس طرح بھی کیا جاتا ہے، تو یہ سب بالکل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ عورتوں میں ہمت آئے، جو یہ تشدد، یہ پرابلمز ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ، اور یہ جو افیئر کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جو آئے دن شادی شدہ مردوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی ہونا چاہیے کوئی قانون، تاکہ یہ بھی جو ہے نا اپنی حد میں رہیں، ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور میں کہوں گی کہ اگر دوسری شادی چلو اسلام میں ہے تو اس کو کرنے کی خواہش پوری کرنی ہے تو اپنا دل ٹھنڈا کر لے، لیکن اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق دینے چاہیے، کیونکہ بولتے تو ہیں ہم حقوق دیں گے، یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ایسا۔ تو ایسا پروف ہونا چاہیے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ اگر میری بہنیں پٹ رہی ہیں تو جا کے کمپلین کرائیں کہ بھائی میرا شوہر میرے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا کال سینٹر ہونا چاہیے، ایسا فوراً سے کال کریں اور وہ لوگ آ جائیں یا پولیس آ جائے فوراً سے، اور کارروائی ہو جائے ایسے آدمی پہ، تاکہ وہ آئندہ اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر مرد دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ عورت کا بھی رجسٹریشن ہونا چاہیے، اور بالکل پروف کے ساتھ وہ لکھ کے دے، اور اس کے سگنیچر ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچے کا پورا خرچ اٹھائے گا، بھلے وہ دوسری تیسری شادی کر لے، لیکن جو پہلی بیوی ہے، دوسری جیسے وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو پہلی بیوی کا پورا خرچ، اس کے بچوں کا خرچ اس کو ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو بچوں کو پھپھو کے حوالے کر دیا، خالہ کے حوالے کر دیا، پھپھو کے حوالے کر دیا، بچوں کو چچی کے حوالے کر دیا۔ کوئی ماں نہیں بن سکتا، سگی ماں ہی ہوتی ہے، کوئی کسی کے بچے کو نہیں پال سکتا جیسے سگی ماں پال سکتی ہے۔ ماں جیسی بھی ہوگی آنچل میں چھپا لے گی اپنے بچے کو، اپنے بچے کے لیے بری نہیں ہوگی۔ اپنے بچوں سے ان کی مائیں مت چھینیں، اللہ تعالیٰ کل کو آپ سے بھی آپ کی ماں چھین سکتا ہے، نہ ایسی دھمکیاں دیں، اللہ سے ڈریں۔ میں یہ کہوں گی کہ میری بہنوں کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان کے لیے تحفظ بنے، ان کے لیے جو ہے، اور ایسے مردوں کے لیے عبرت ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ یہ غلطیاں نہ کریں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھائیں۔ بھائی تمہارے ہاتھ ہیں، تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے۔ کسی کی بیٹی کو آپ گھر لا رہے ہو، اس کو تحفظ دینے کے بجائے، اگر کسی کو میری بات بری لگی، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ بری لگی ہے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے، ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ حکومت سے میری یہ درخواست ہے۔ میری بہنیں جو ہیں پٹ رہی ہیں گھروں میں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے باغی بن رہے ہیں۔ یہ کیوں باغی بنتے ہیں؟ یہ ماں باپ کے جھگڑے دیکھتے ہیں گھروں میں تو پھر یہ بھی وہی کرتے ہیں
پھر آگے جا کے جب نسل بڑھتی ہے تو آگے جا کے وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ وہی چیز کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر جب بڑوں نے ایسا کیا. ماحول انسان خراب نہیں ہوتا, انسان کو تربیت اور ماحول خراب کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوڑا کاغذ ہوتا ہے تو اس کو صحیح غلط سکھانا ہمارا فرض ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اس کی اچھی پرورش کریں, اسے اچھا ماحول دیں. ایک ایسا آفس ہونا چاہیے کہ عورت جا کے وہاں کمپلین کرا سکے کہ بھائی میرا شوہر کسی سے افیئر میں ہے اور وہ میرے ساتھ میرے حقوق مجھے پورے نہیں دے رہا, مجھے کچھ لا کے نہیں دے رہا, میرے بچے بھوکے ہیں. وہاں پہ جا کے کمپلین کرائے اور اس کے اوپر کارروائی ہو. اور اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو بھی وہ جا کے وہاں پہ رجسٹریشن پہلے کرائے کہ بھائی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کی بیوی کی اجازت لینی چاہیے, اس کے پورے حقوق کا وہ انتظام کیا جائے. کہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم پورے کریں گے, یہ کریں گے, نہیں, پر پختہ ثبوت, پختہ چیز ہونی چاہیے. اگر وہ حقوق پورے نہ کرے تو اس پہ کارروائی, اور وہ بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ آئندہ اس کی روح کانپے کہ دوسری تیسری شادی کا وہ سوچے. ہاں بھئی آپ تحفظ دیں, کوئی بیوہ ہے یا کسی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو لڑکی پسند آ گئی, کوئی ادھر والی پسند آ گئی, کوئی کھڑکی والی پسند آ گئی, تو آپ جو ہے اس کی وجہ سے اپنی بیوی جو آپ کے ساتھ اتنا عرصے رہی ہے, کہتے ہیں بیوی ہمارا ماں کی طرح خیال رکھتی ہے, اور آپ اپنی ماں کو رسوا کر رہے ہیں. بیوی بھی ایک ماں ہوتی ہے جو کہ آپ کا ماں کی طرح کپڑے دھوتی ہے, ماں کی طرح پیار کرتی ہے, خیال رکھتی ہے آپ کا, ہر چیز کا پوچھتی ہے. دیر ہو جاتی ہے تو فون کر کے پوچھتی ہے. کافی ہماری عورتیں ایسی بھی ہیں جو مردوں کی بہت ہی وہ ہو جاتی ہیں, اور مطلب ظاہر سی بات ہے ان کو محبت ہوتی ہے اپنے شوہروں سے, شک آ جاتا ہے, اور رشتے میں شک آ جائے تو وہ رشتہ پھر بیکار ہو جاتا ہے. بس میں یہ کہوں گی کہ اگر کچھ ایسا ہو سکے, میری بہنوں کے لیے کوئی مدد ہو سکے, ان کے بچوں کے لیے. اور ڈیفینیٹلی دوسری شادی کے بعد مرد چینج ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے, اس کو اپنے بیوی بچے پہلے والے نظر نہیں آتے. کہتے ہیں نا دھوکہ جو ہوتا ہے نا, دھوکہ جو ہوتا ہے نا وہ دور سے ہی خوبصورت لگتا ہے, لیکن وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے. اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے, قدر نہیں کرتے. پھر جب ہم چوٹ کھاتے ہیں نا پھر ہمیں اس چیز کی قدر آتی ہے. تو ہمیں قدر خود کرانی ہے, خود کی قدر ہمیں خود کرانی ہے. عورت کمزور نہیں ہے. جب عورت ایک انسان کو اپنے اندر سے پیدا کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. جب ایک عورت اپنے اندر انسان کو پیدا کر سکتی ہے, اپنے اندر پال سکتی ہے, پھر پیدا کر سکتی ہے, اس کی پرورش کر کے انسان بناتی ہے, تو وہ کمزور نہیں ہو سکتی. اپنے لیے سٹینڈ لیں, اپنے لیے جو ہے اپنی مدد آپ کریں, اپنے لیے خود مالی بنیں, اور اپنے آپ کو خود وہ کریں. کوئی آ کے آپ کی وہ تسلیاں نہیں دے گا. لوگ خالی مذاق اڑاتے ہیں, پیٹھ پیچھے بولتے ہیں اور اس طرح ہی کرتے ہیں. آپ کو اپنی ہمت خود بننا پڑے گا. اور میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے عورتوں کے لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا, ہمارے بتاؤں گی, میں نام نہیں لینا چاہوں گی کسی کا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بچی بیچاری کتنے ٹائم سے ہر چیز اپنے شوہر کی پوری کرتی ہے, ہر بات سنتی ہے, قید خانے میں رہتی ہے, محلے والوں سے بات تک نہیں کرتی, بند کر کے رکھا گیا ہے. اگر اس نے اپنے شوہر کے افیئرس اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور اگر وہ کچھ بولتی ہے یا بچے کے بارے میں کچھ بولتی ہے, بچوں کے بارے میں, تو اسے مارا پیٹا جاتا ہے. کافی بار اس نے کوشش کی کہ وہ پولیس میں کمپلین کرائے کہ بھائی پولیس آ جائے گی اور کارروائی ہو جائے گی, لیکن وہ آدمی دھمکیاں دیتا ہے کہ پولیس کیا کرے گی, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں وہ. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کے لیے ایک ایسا تحفظ ہونا چاہیے جو پختہ ہو اور جو ہے مضبوط ہو, تاکہ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجازی خدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شک شوہر کو مجازی خدا بنایا ہے, لیکن شوہر اپنی عزت بھی تو کرائے خود, کہ ہم اسے دل سے خدا بھی, مجازی خدا بھی ماننے کی کوشش کریں. اگر وہ افیئر کر رہا ہے, وہ ہمیں کھانے کو نہیں لا کے دے رہا, بچے ہمارے بھوکے مر رہے ہیں, ہم پر تشدد کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, ہمارے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے اس کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, گندی عورتوں سے تعلق رکھ رہا ہے ہماری آنکھوں, کیا ایسے شوہر کی عزت کرنے کا دل چاہے گا؟ یہ میرا سوال ہے سب سے, جو دل سے اتر جائے. کہ آپ اس کو وہ عزت دے سکو گے دوبارہ, جس کا آپ نے افیئر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, دھوکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, کیا آپ اس کو عزت دے پاؤ گے؟ وہی عزت کہتے ہیں نا, جو ساتویں آسمان سے ساتویں منزل سے گر جائے, آسمان بولی ہوں, ساتویں منزل سے گر جائے, ٹوٹ پھوٹ جائے, وہ جڑ سکتا ہے, لیکن جو نظروں سے گر جائے, نگاہوں سے گر جائے, وہ جڑ نہیں سکتا. نہ وہ اٹھ سکتا ہے, نہ وہ جڑ سکتا ہے. امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو, اور میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں میری بہنوں کے لیے ایسا کچھ سوچیں یا ایسا کچھ تحفظ کریں جس سے ان کی جان بچ سکے, ان کے بچے ان سے نہ چھینے جائیں, اور وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہوں, اور ان کے پاس فیسلٹی ہو, اگر شوہر کما کے نہیں دے رہا تو وہ جاب کر سکیں, اپنے لیے کچھ کر سکیں. میں نے جب محلے میں میں نے جب اس بچی کو پٹتے ہوئے دیکھا یا اس کی وہ آنسو دیکھے نا, میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ویڈیو ضرور بناؤں گی.
مرد جو دھمکیاں دیتے ہیں نا کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے، یہ نہیں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ان کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی تم دوسری شادی کرو تو پہلے اجازت لو اپنی بیوی کی، اور پہلے جا کے وہ رجسٹریشن کراؤ کہ تم اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھاؤ گے اور اینڈ تک اٹھاؤ گے۔ اگر تم ایک بیوی پال سکتے ہو تو دوسری بھی پال سکتے ہو، پہلی والی بھی پال سکتے ہو، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ جس کو میرا ٹاپک اچھا لگا تو شیئر کریے گا، بہت زیادہ شیئر کریے گا، تاکہ ہماری بہنوں کو ہمت ملے، تحفظ ملے۔ اور جو ہیں جن کو اچھی نہیں لگی تو ان کے لیے سوری، لیکن کافی مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ چلتے ہیں، آخر تک ساتھ دیتے ہیں، دوسری شادی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، اور بہت محبت بھی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اپنا حقوق سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی مرد ہیں، ایسے بھی جو ہے میرے بھائی ہیں دنیا میں، سب کو ایسا ہی بننا چاہیے۔ اللہ کرے میری اس ویڈیو کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ سچا ہو جائے، یہ میری دعا ہے۔ اپنی بیوی کو تحفظ دے، اسے جھٹکے نہ، اسے دھمکیاں نہ دے بچے چھیننے کی یا دوسری شادی کا سن کے نا عورت ٹوٹ جاتی ہے، کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ میرا ماں کی طرح خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بولنے سے پہلے سب کچھ کر لیتی ہے۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اپنی بیویوں کو تحفظ دیں۔ آپ کا ہاتھ تحفظ کے لیے ہونا چاہیے، مارنے کے لیے نہیں۔ کسی کی بیٹی ہے، کل کو آپ کو بھی بیٹی ہوگی تو پھر آپ بیٹی کا دکھ جو ہوتا ہے نا وہ انسان نہیں بھول سکتا، جان لیوا ہوتا ہے۔ کل کو اگر آپ کی بیٹی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ امید کرتی ہوں میری ویڈیو سب کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور تھینک یو، اللہ حافظ۔